الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم الترمذي. محترم ناظرین، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے عیال کو، آپ کے کاروبار کو ہر قسم کے بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے. آمین. محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے امام ترمذی اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. محترم ناظرین، اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص جب اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے مومن اور مسلم ہونے کا اقرار کرتا ہے، تو اس پر یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان پابندیوں کے اندر جکڑ لے جو پابندیاں اللہ اور اس کے رسول نے اس پر عائد کی ہیں. جیسے کہ وہ حرام خوری نہ کرے، وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، سود خوری، رشوت، بددیانتی، غبن، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، جھوٹ، مکر و فریب، ایسے تمام باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، بلکہ ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے جن اعلیٰ اخلاق کا اللہ اور اس کے رسول اسے تعلیم دیتے ہیں. ایسے ہی پابند احکام اور بااصول زندگی کو قید خانے سے تعبیر کیا گیا ہے. کیونکہ ایک مسلمان اس دنیا کے اندر شکر بے مہار نہیں ہوتا. اس کو اپنے ہر قول اور فعل اور عمل کا اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. وہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں، کہیں اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا. لیکن اس کے برخلاف کافر کا معاملہ بالکل مختلف ہے. کافر اس دنیا کی زندگی میں شکر بے مہار ہو کر زندگی بسر کرتا ہے. اس کے سامنے نہ خدا کا تصور ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا احساس. اور اسی لیے وہ اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے نہ تو جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے. اور اسی لیے اس کی اس آزادانہ زندگی کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سامعین و سامعات، دنیا کی چند روزہ زندگی جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی، خدا را ہم اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہوئے بسر کریں. یقین مانیے، اس چند روزہ زندگی کے بعد جو اخروی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، لامتناہی زندگی ہے، اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے اوپر پابندی عائد کر لی تو یقین مانیے کہ آخرت کی زندگی میں ہمارا استقبال ایسی نعمتوں سے کیا جائے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں ہم آزاد ہوں گے، وہاں ہمیں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہوگا، وہاں ہم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہاں جو چاہیں گے، جو مرضی ہوگی وہ کریں گے. لیکن اس دنیا کی زندگی میں ایک مومن اور مسلم کو ان پابندیوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا جو پابندیاں اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لاگو کی. اس لیے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اور آپ
اس دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہتے ہوئے زندگی بسر کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔